یہ قوم تین باتوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. تین باتیں, تین بیماریاں مسلمانوں میں ایسی آ گئی ہیں جس نے مسلم قوم کے ہر طبقے کو تباہ کر دیا, ہر طبقے کو. آپ یہ مت سمجھنا کہ جب میں تقریر کر رہا ہوں صرف آپ کو بول رہا ہوں, نہیں, میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں. میں وقت کے پیر و شیخوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتا, وہ بھی انسان ہیں اور پوچھ ہوگی, حساب سب سے لیا جائے گا. میری قوم کے لوگوں بتاؤ, سڑک کے کنارے جو آدمی چائے بیچتا ہے ٹھیلے پہ, یا ریلوے پلیٹ فارم پہ بس اسٹینڈ میں چائے بیچتے ہوئے دیکھا کہ نہیں آپ نے لوگوں کو؟ ایک بیگ رکھ رہے, بغل میں ایک تھیلا لٹکائے رہتا ہے, اس میں چائے کی تھرماس ہوتی ہے اور کاغذ کے گلاس میں ڈال کر وہ چائے دیتا ہے نا بھائی. دیکھو بھائی, پلاسٹک کے کپ میں کبھی چائے مت پینا, کبھی نہیں, اس سے کینسر پیدا ہوتی ہے. کوئی دے بھی تو مت پیو. یہ جو پلاسٹک میں گرم چائے ہم لوگ لیتے ہیں, یہ انٹرنیشنل میڈیکل کونسل کے ریسرچ میں یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ گرم چیز پلاسٹک سے جیسے ٹچ کرتی ہے اس سے کینسر کے جرمز فارمیٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزان ملت, ہمارا فرض بنتا ہے کہ انسانیت کو آگاہ کیا جائے. ہمارے ہندو بھائی, مسلمان بھائی جتنے ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. اور مسلمانوں, بھلائی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بھلائی دنیا کی ساری انسانیت کے لیے کرنی ہے انشاءاللہ. مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیے گا, نہیں. اگر مسلمان صرف اپنے لیے جی لے تو یہ مسلمان کہاں, یہ تو پھر دولت کا پجاری ہو گیا, یہ تو پھر پاور کا پجاری ہو گیا, یہ تو پھر زمین کا پجاری ہو گیا. مسلمان وہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہے تو مسلمان کا دل دھڑک جانا چاہیے کہ اللہ, یہ تیرا بندہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے, قصور ہمارا ہے, قصور ہمارا ہے. اگر ہم اس بھائی کے پاس پہنچ کر تیرا دین کی دعوت کو پیش کرتے تو ممکن ہے کہ تیرا بندہ, تیرا محبوب بن کر دنیا سے جاتا. مسلمانوں, اپنی غلطی کا احساس کرو, دوسروں کو برا مت کہو. اس دیش کے ہندو بھائی خراب نہیں ہے. پھر خراب کون ہے؟ مسلمانوں کی لچھنیں خراب ہیں, مسلمانوں کا کریکٹر خراب ہے. ہم دوسروں کو برا نہ کہیں. معاف کیجئے گا, میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو ڈرانے والی پالیٹکس چل رہی ہے اور ڈرا کر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے, میری قوم کے لوگوں, ڈر کو نکالو. تم اس محبوب خدا کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو موت کو گلے لگا کر چوم لیا کرتی ہے. تم تو پھانسی کے پھندے پر بھی مسکراتے ہوئے چڑھتے تھے. ڈر اور خوف تمہارے کمروں میں کیسے داخل ہو گیا؟ تم کسی پارٹی سے ڈرو, تم کسی سرکار سے ڈرو نہیں. مسلمانوں, تمہارا دشمن اگر کوئی ہے تو قرآن نے کہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اوپن دشمن ہے. دیکھیے, یہ جو کنفیوژن ہندوستان میں کریٹ کی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف, یہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت کریٹ کی گئی ہے. اور اس میں ہمارے آستین میں پلنے والے چھپے سانپ, زر خرید بکاؤ ملت فروش مسلمان بھی شامل ہیں. یہ بڑی پلاننگ کے تحت آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک تو میڈیا ظاہر سی بات ہے, آپ جانتے ہیں ہندوستان کی میڈیا یہ تو اتنی بکی ہوئی ہے کہ اب اپنے ماں باپ کے لائق بھی نہیں ہے. اتنی بار بک چکی ہے. بھارت کا میڈیا دنیا کا سب سے بکا ہوا مال ہے. اتنا بکا ہوا ہے کہ اب اس کو چھونے میں بھی بدبو آتی ہے کہ اسے چھوا جائے کہ نہ چھوا جائے, کیونکہ ایک آدمی 3 جگہوں پہ بک رہا ہے. کبھی اس چینل میں تو بک گیا, اب یہاں سے چھوڑا تو دوسری جگہ گیا, وہاں بک گیا. تو یہ تو بکاؤ میڈیا, یہ پوری دنیا میں امن کے خلاف. دیکھو, اندھیروں کو دشمنی روشنی سے ہوتی ہے, روشنی سے ہوتی ہے. اور میں آپ کو صاف بتا دوں, اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چراغ سونے کا ہے یا مٹی کا. چراغ سمجھتے دیا جس میں بتی جلتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں نیچے جو رہتا ہے, کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیا کہتے ہیں. دیوالی کے موقع پہ ہمارے ملک میں ہمارے بھائی لوگ دیا جلاتے ہیں, تو ہم تو دیا اچھی طرح پہچانتے, کیونکہ ہم بھارتی سماج اور بھارتی سبھیتا اور انڈین کلچر میں پلے بڑھے لوگ ہیں مسلمان الحمدللہ. لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ دیوالی کس کو کہتے ہیں. بولو, جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہ تو سچائی ہے.
یہ جو دیا ہے اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا ہے، دیا مٹی کا ہو یا سونے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے، اجالے سے فرق پڑتا ہے. امت مسلمہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان غریب ہے یا امیر ہے. دنیا کے باطل کو فرق پڑتا ہے تو تمہارے ایمان کے نور سے فرق پڑتا ہے، تمہارے کردار سے فرق پڑتا ہے، تمہارے کریکٹر سے فرق پڑتا ہے. آج مسلمانوں کو 90% مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کی کانسپریسی انٹرنیشنل لیول پر چلائی جا رہی ہے. یہ میں اپنے دیش کے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آنکھیں کھولو کہ کتنی جھوٹ آپ سے بلوائی جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا پاپ کر رہے ہو، مہا پاپ کر رہے ہو اس جھوٹ کا ساتھ دے کر. عزیزان ملت، مسلمانوں کی 3 بیماریوں نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں رکھا. بیماری گن لیجئے، حساب کر لیجئے، نام یاد کر لیجئے اور دل میں رکھ لیجئے. 3 غلطیاں: سستی، مستی، زبردستی. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آئی سمجھ میں؟ کیا کہا بھائی میں نے؟ مسلمانوں کی 3 بیماریاں ہیں: سستی، مستی، زبردستی. سستی کا حال یہ ہے رات میں 2 بجے تک یہ میچ دیکھیں گے، صبح 10 بجے اٹھ کر برش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑے کامیاب قوم ہیں، اور لڑیں گے کس سے؟ کہیں گے آر ایس ایس ہماری دشمن ہے. آر ایس ایس کے لوگ صبح 4 بجے اٹھ کر میدانوں میں ورزش کرتے ہیں، اور مسلمانوں تم تو فجر کی نماز چھوڑ کر صبح میں پڑے رہتے ہو. اپنا سوراخ نظر نہیں آتا، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. سستی کا حال یہ ہے کہ جب تک رات کے 10:30 نہ بن جائے ہم جلسے میں نہیں جمع ہوتے، ہم جلسے میں نہیں بیٹھتے. حالانکہ یہ جو جلسوں کی روایت ہے ہماری، دیر رات سے شروع کرنا اور لیٹ نائٹ جلسے کو ختم کرنا، ہمیں آہستہ آہستہ اس روایت کو بدلنی چاہیے. اور روایت یہ رکھے، افضل تو یہ ہے کہ ظہر کے بعد شروع کریں یا صبح شروع کریں جلسہ. افضل یہ ہے صبح 9 بجے شروع کریں، ظہر تک جلسہ ختم. نہ ہو سکے تو مغرب بعد جلسہ کرو، عشاء کی نماز دیر سے کرو، 10 بجے رات میں جلسہ ختم، عشاء کی نماز پڑھو، گھر جاؤ، تاکہ آرام سے سو کر فجر کی نماز آپ بھی پڑھ سکو. اور یہ رات بھر دھواں دھار تقریر کرنے والے جو پہلوان لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نمبر 1 سستی. ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں تو آخری رکعت میں پہنچتے ہیں تاکہ امام صاحب سلام پھیر لیں، پھر جھٹپٹ کوے کی طرح ہم نماز پڑھ کر باہر آ جائیں. سستی. ہمارے شادی میں اگر بارات بھی جا رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا وقت کیا متعین ہوا؟ اس میں بھی آپ سستی برتتے ہیں. عزیزان ملت، یہ مسلمانوں کی کیا ہوا مولانا؟ بیٹھ جائیں بیٹھیے آرام سے بیٹھیے، بیٹھ جائیں جلسے کو منتشر آپ رکھیے. لوگ بیٹھیے. عزیزان ملت، بات چل رہی تھی امت مسلمہ کی سستی نے مسلمانوں کو کمزور بنا دیا، اس کی بہادریوں کو تباہ کر دیا، اس کے اندر کے جوش و خروش اور ولولے کو بزدلی میں، حماقت میں، کمزوریوں میں، ناکامی میں اور شکست میں تبدیل کر دیا. امت مسلمہ اپنے اندر سے سستی کو مٹاؤ اور سستی کو ختم کرو. اسی لیے اللہ تعالی نے اس امت پر 5 وقت کے نمازوں کو فرض کیا ہے. کیا ہے بھائی؟ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تاکہ مسلمانوں کی سستی دور ہو. مسلمانوں راتوں میں جلدی سونا سیکھو، اپنے گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر کر آرام کرنا سیکھو. مسلمانوں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی پابندی کرو تاکہ تمہارے اندر سے سستیاں رخصت ہو جائے. اب بتاؤ مسلمانوں، سستی کا مقابلہ کرنے کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ مرد حضرات 5 وقت نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ کس کا علاج ہے بھائی؟ سستی. جی کس کا علاج ہے؟ سستی کا علاج ہے. اب بتائے پورا مجمع
انشاءاللہ اپنی سستی کا علاج نماز کی پابندیوں سے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیزان ملت، دوسرا مرض مسلمانوں میں جو مستی آ گئی ہے. اچھا، یہ مستی کا مرض بھی بڑا نرالا ہے اور یہ بڑا لچھے دار مرض ہے. مستی، آئے ہائے ہائے. ہمارے اس دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ یونیورسٹی کھولتے ہیں، وہ کالج کھولتے ہیں، وہ اسکول کھولتے ہیں. اور مسلمانوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو مسلمان ہوٹل کھولتا ہے، مسلمان بریانی کی دکانیں کھولتا ہے، اور مسلمان اپنی مستی کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، تب مسلمان بتاتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے جو تم کو مسلمان نظر آ رہا تھا وہ غلط اور دھوکہ تھا. اب میں اصلی کیا ہوں؟ اصلی روپ اپنا دکھاتا ہوں. اور وہ اصلی روپ دکھاتا ہے کہ اپنی دولت پر غرور کرتے ہوئے سنت و شریعت کا جنازہ اٹھاتا ہے، ہجڑوں کو نچواتا ہے، ڈی جے کو بجواتا ہے، اور اپنے بچوں کی شادی میں ہزاروں روپے کے پٹاخوں کو پھوڑتا ہے تاکہ ہمارے بچے کی بارات معلوم ہو. مسلمانوں، یاد رکھنا، تم نے نبی کا دل دکھایا ہے، اس رشتے میں کبھی خوشی تم کو نصیب نہیں ہو پائے گی. مجھے تو شرم آتی ان علماء کرام پر جو ایسی مجلسوں میں بھی نکاح پڑھانے کے لیے بیچارے 500 روپے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. 500 روپے کے لیے. مسلمانوں، ہمارے علماء کو چاہیے کہ پلٹ کر آ جائے کہ اگر تو خدا اور رسول کا نہیں تو اے چودھری میں بھی تیرا نہیں. بولنا سیکھو بھائی. اے چودھری میں بھی تیرا نہیں، او ایم ایل اے صاحب، او ایم پی صاحب میں بھی تیرا نہیں، او زمیندار، او مالدار، او سعودی ریٹرن، او ملیشیا ریٹرن، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مولوی بھی تیرا نہیں. لیکن نہیں صاحب، مالدار ناراض ہو جائیں گے. آئے ہائے ہائے. ان مالداروں کی چمچہ گیری نے بعض علماء کو بہت نیچے گرا دیا ہے، بہت نیچے گرا دیا ہے. عزیزان ملت، یاد رکھیے گا، آپ کے یہ پیسے تبھی دین میں قبول ہوں گے جب اللہ کو یہ پسند ہوگا. ورنہ میں ایسے ارب پتیوں کو جانتا ہوں جو گانجے کی دکان پر تو خرچ کر سکتے ہیں لیکن ان کے پیسے مسجدوں میں قبول نہیں ہوتے. ان کی اولادیں نائٹ کلبوں میں اڑاتی ہیں لیکن ان کے پیسوں سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے. خدا کام لینے پر آ جائے تو ایک رکشے والے کی اٹھنی کو اللہ قبول کر لیتا ہے. خدا ٹکڑانے پر آ جائے تو ہزار کروڑوں کے کروڑوں کو ٹکڑا دیا کرتا ہے. اس لیے بزرگوں، اپنی دولت پہ مستی مت کرو، اپنی اولاد پہ مستی مت کرو، اپنی جوانی پہ مستی مت کرو، اپنی خوبصورتی پہ مستی مت کرو، اپنے خاندان پہ مستی مت کرو، اپنی بستی پہ مستی مت کرو. یاد رکھنا، جب خدا منہ پھیر لیتا ہے، جب خدا منہ پھیر لیتا ہے اور جب محبت کو خدا کھینچ لیتا ہے، خدا محبت دینے پر آ جائے تو شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اور خدا نفرت دینے پر آ جائے تو اپنی ماں اپنے ایک دن کے بچے کا گلا گھونٹ دیا کرتی ہے. اس لیے محبت یہ تمہارا کمال نہیں ہے، عزت یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ دولت تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اس بات کا ارادہ کیجئے کہ مستی کو داخل ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی دیکھیے، اب مستی آ جائیے. ہمارے نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ جب چلاتے ہیں تو دیکھنے کے لائق ہوتا ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ ایک جھومنے کے رقص و سرور کا ڈانس چل رہا ہو سڑک پہ. اچھا، یہ مسلم نوجوانوں کے اندر زیادہ ہے، انگڑائیاں لینا، بل کھانا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بائک بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں نا، بہت اسپیڈ. کبھی کبھی اسٹینڈ بھی اٹھانا یاد نہیں رہتا حضرت کو، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں. اچھا، ایک بہت اسپیڈ سے کوئی نوجوان مسلمان جا رہا ہے، اس کو روکیے. آپ پوچھیں بابو کیا کرتے ہو؟ کہ نہیں ہم کچھ نہیں کرتے، ابا کرتے ہیں، اسی میں میرا چلتا ہے. دیکھیے، یہ مسلمانوں کی عام بیماری ہے کہ ایک کمائے گا تو 5 بیٹھ کے کھائے گا. یہ عام بیماری ہے. ابا ریٹائر ہونے والے ہیں نا، تو وہ پیسہ جو ملے گا اس سے ہم کاروبار کریں گے. کاروبار سیکھے ہو کا نہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مالے مفت دلے بے رحم.
اچھا کیا کام کر پاؤ گے؟ بولے جو ہوگا سب کر لیں گے. آتا کچھ نہیں ہے, آتا کچھ نہیں ہے. اب بتائیے ایسے آدمی کو چپراسی بھی کوئی رکھنا نہیں چاہے گا. بولو بھائی, چپراسی بھی کوئی رکھنا نہیں چاہے گا. لیکن جب بائک چلائے گا, کیونکہ باپ کماتا ہے, اسکول ٹیچر ہے, سعودی میں رہتا ہے, بیٹے کو پیسہ دے دیا, اس نے اپنی بائک خرید لی, یا شادی کر کے آیا ہے, بھیک میں بائک ملی ہوگی. اکثر تو بھکاری لوگ بھی ہوتے ہیں. خیر آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں, آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. اب جب موٹر سائیکل بھیک میں آئی تو پتا چلا کہ داماد کو موٹر سائیکل ضرور ملی ہے مگر پورا خاندان بھکاری ہے. اچھا اگر بھکاری نہیں ہوتی تو بھیک کیوں مانگتے؟ اگر یہ بات غلط ہے تو بھیک مانگنا بند کر دو, بھکاری بولنا بند کر دیں گے. ارے بھکاری کو بھکاری نہ بولے تو کیا بولے؟ آپ مجھے بتائیے. تو راجا بولے. کوئی پرمیشن دے گا اس بات کی؟ اب ایک نوجوان کرتا کچھ نہیں ہے مگر موٹر سائیکل میں 120 کی سپیڈ سے جا رہا ہے. اس کو روکیے. بولے بابو کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں. تو نہیں کچھ کرنے میں پیچھے رہا آگے رہا؟ پیچھے رہا نا, کچھ نہیں کرتا پیچھے. اچھا پڑھائی کتنا کی ہو؟ کچھ نہیں, 4 جا کے چھوڑ دیے, 4 کلاس میں فیل ہے. تو پڑھائی میں پیچھے ہی آگے؟ کاروبار میں پیچھے, پڑھائی میں پیچھے, زندگی کے میدان میں پیچھے, اکانومی میں پیچھے, سوشل لائف میں پیچھے, محلے کے کیریکٹر میں سب سے پیچھے. تو جب زندگی کے ہر میدان میں تم پیچھے ہو تو اتنی اسپیڈ سے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ جب ہر میدان میں تم پیچھے ہو تو اتنی تیزی کے ساتھ تم جا کہاں رہے ہو؟ کہا کہیں نہیں جا رہے, ابا کا پیسہ زیادہ ہو گیا تو ہاسپٹل پہنچیں گے تھوڑی دیر کے بعد. وہی والد صاحب دیکھنے آ جائیں گے. یہ مستی اپنے اندر سے نکالو میرے بزرگوں, سستی اور مستی. اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کی مستی کہاں بڑھی؟ شادی میں مسلمانوں نے مستی کا مظاہرہ کیا, مکان بنانے میں اپنی دولت کی مستی کا مسلمان مظاہرہ کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, میری قوم کے نوجوان مسلمانوں, تم نے جو ہیئر اسٹائل شروع کیے ہیں, تم نے جو بال رکھنے شروع کیے ہیں کہ چاروں طرف سے بالوں کو کاٹ کر درمیان میں گھوڑے کے لگام کی طرح کچھ بالوں کو رکھا ہے. مسلمانوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہیئر اسٹائل پر لعنت بھیجی ہے, لعنت بھیجی ہے, لعنت بھیجی ہے. مسلمانوں بتاؤ کہ مسلمانوں نوجوانوں کے سروں پر نبی کی لعنت آ رہی ہے. علماء نے تم سے کہا کہ داڑھی رکھو, مگر تمہیں داڑھی رکھنا نصیب نہیں ہوا. کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا, ہالی ووڈ اور ٹالی ووڈ میں ناچنے والا, اور بڑے بڑے پلیئرز کھیلنے والوں کی داڑھی کی سٹائل تمہیں کیا نظر آ گئی ٹیلی ویژن اور فلموں میں؟ کہ مسلمانوں تم نے نبی کی سنت سمجھ کر نہیں, فلم سٹائل کی غلامی اور دلالی کی وجہ کر تم نے اپنے چہرے پہ جو سٹائلش داڑھی رکھی ہے. اگر بتاؤ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لے تو کہاں جاؤ گے تم؟ لوگوں, سر کے بال سے بھی مسلمان بنو. لوگوں, اپنے چہرے سے بھی مسلمان بنو, اپنے لباسوں سے بھی مسلمان بنو. میں علماء کرام کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ امت کے نوجوان جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, یہ اتنی شارٹ ویسٹ کی جینس اور شرٹ پہن کر, ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو ننگے ہو جاتے ہیں. دھیان دیجئے, دھیان دیجئے, یہ قوم اب مسجدوں میں بھی ننگی ہو رہی ہے, یہ قوم اب خدا کے سامنے بھی ننگا ہو رہا ہے. ارے او نوجوانوں, تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نماز کا تو ستیہ ناش ہو گیا, مگر جو پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور تمہارے ننگے پن پہ اس کی نگاہ پڑ رہی, اس کی بھی تو نماز خراب ہو گئی. ارے بھائی اس کی بھی تو نماز خراب ہو گئی. جس قوم کے نوجوان خدا کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہو جائے, وہ قوم دنیا میں عزت کیسے پا سکتی ہے؟ آپ بتائیے کیسے پا سکتی ہے؟ میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اپنی غلطیوں پہ دھیان دو کہ ہم کہاں کہاں دشواریوں سے کھیل رہے ہیں. عزیزان ملت, میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پینٹ مت پہنو, آپ شرٹ مت پہنو, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حیا کے ساتھ پہنو. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو جو پہننا پہنو, مگر حیا اور شرم و غیرت کے ساتھ پہنو, تاکہ آپ کے لباس سے آپ کم از کم ننگے تو ثابت نہ ہو سکو.
آپ ایمان والے ہو تو اپنے اندر سے مستی نکالو بزرگوں، ورنہ یہ مستی غرور پیدا کرے گی اور یہی غرور تباہ کر دے گی اس امت کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیے آمین۔ تیسری بیماری اس پوری قوم میں زبردستی کی آ گئی ہے۔ ہم زبردستی کے بڑے عادی ہو چکے ہیں۔ پیسے آ گئے، ہائے ہائے، پیسے آ گئے تو بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی، پیسے آ گئے تو بھتیجا چچا سے تمیز سے بات کرنے کو تیار نہیں، پیسے آ گئے تو محلے میں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا، پیسے آ گئے تو ہم ایسے مکان بنائیں گے کہ جس کی کھڑکیاں پڑوس کی آنگن میں کھلیں گی تاکہ اس کی بہو بیٹیوں کی آبرو دیکھی جا سکے، اور اس پر سے کہتے ہو حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، ارے آپ کسی لائق نہیں ہو۔ پیسے آ گئے تو حج کر لیا، مگر کالے کرتوت اور اندر کا گھٹیا پن نہیں نکلا ہے ابھی تک۔ اندر کے گھٹیا پن کو نکالو بزرگوں، ورنہ اگر گھٹیا پن کے ساتھ حج بھی کر کے آئے تو زمزم کے دھلنے سے بھی دل کی سیاہی نہیں دھلے گی، جب تک کہ اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے نرم نہیں کرو گے، دوسروں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھو گے، اپنے پڑوسیوں کو خوش نہیں رکھو گے۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے یہ کہ ہم سے ہمارا پڑوسی خوش رہے۔ بولو یہ سنت ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ ہندوستان میں مسلمانوں کا پڑوسی کون ہے؟ ہندو بھائی ہے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارا نمبر 1 پڑوسی ہمارے ہندو بھائی ہیں، دکان میں پڑوسی، مکان میں پڑوسی، محلے میں پڑوسی، بس میں پڑوسی، سیٹ میں پڑوسی، ٹرین میں پڑوسی۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ اب ان پڑوسیوں کا حق آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے پڑوسی کے دل میں نفرت آ گئی آپ کے لیے۔ مسلمانوں، یہ دنیا نفرت اسلام سے نہیں کرتی ہے، اس دنیا کو نفرت ہے مسلمانوں کی بے وفائی سے۔ آج اگر مسلمان اپنا حق ادا کرنا شروع کر دے، صرف حق ادا کرنا، جن راستوں سے گزرے، لوگوں کو، انسانوں کو خدا کا بندہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ گرا ہوا ہے، نہیں، تمہیں کیا پتا کون گرا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، بزرگ تھے، چپل ٹوٹ گئی، دل کو چوٹ لگی، فرمانے لگے کہ اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، بتائیے میں جاؤں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا ٹھہر تمہاری اصلاح کرتا ہوں۔ چپل ٹوٹ گئی تو شکایت کرتا ہے؟ چپل ٹوٹ گئی تو شکایت کرتا ہے؟ چل میں تیری اصلاح کرتا ہوں۔ آگے بڑھے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جھوپڑی میں ایک اور بزرگ ہیں جن کے ہونٹوں پہ زخم ہے، سر پہ زخم ہے، پورا جسم زخم سے تر بتر ہے، خون نکل رہے، پیپ نکل رہے۔ ایک نوجوان ان کے منہ میں پانی کا چمچہ ڈال رہا ہے اور وہ چمچہ پی رہے اور کچھ بول رہے، آواز چونکہ بند ہے تو سنائی نہیں دے رہی، کچھ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کان لگا کے سنا کہ بزرگ آدمی ہے، کیا بول رہے ہیں؟ پاؤں سے لے کر، انگوٹھے سے لے کر سر تک سڑا ہوا ہے ان کا، یہ آخر بول کیا رہے؟ تو کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب اس بزرگ نے پوچھا کہ وہ بڑے میاں سب کچھ سڑ چکا ہے، اب کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ او اللہ کے بندے، اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے بیماری میں ڈالا ہے، گناہوں میں نہیں ڈالا ہے۔ اللہ، آپ نے مجھے بیماریوں میں رکھا ہے، گناہوں میں نہیں رکھا۔ بیماریوں میں تو شفا ملے گی اور اجر ملے گا، اگر آپ گناہوں میں ڈال کر چھوڑ دیتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ اس ملک میں 30 کروڑ ہو، الحمدللہ۔ آپ چاہو تو دین کی دعوت کے لیے پورے ہندوستان کی زمین کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہو، ہم نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے نفرت کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ ہم نے پیاسوں کو پانی نہیں پلایا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا، غریبوں کو کپڑے نہیں دیے، اور اگر دیے بھی تو نمائش کیے، غریبوں کو ذلیل کیا۔ عزیزان ملت، آؤ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اپنے آپ کے اندر سے مستی کو، زبردستی کے مادے کو نکالو اور کہو کہ نہیں، اس روئے زمین پر ہم اللہ کے بندے ہیں،
اور اللہ کا بندہ مسلمان کبھی کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. بولے اٹھاتا ہے بھائی؟ مسلمان کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی ہے وہ تربیت کیا عجب نرالی تربیت ہے. ایک صحابی غریب تھے، وہ گھوڑا بیچنے بازار میں پہنچ گئے. بہت اچھی نسل کا گھوڑا، بڑا قیمتی گھوڑا جس کی قیمت 800 اشرفی ہونی چاہیے، درہم ہونی چاہیے تھی. مگر انہوں نے ایک خریدار، وہ بھی مسلمان آ گئے اور کہا بھائی گھوڑا بہت اچھا ہے، کتنے کی بیچ رہے ہو؟ بیچنے والے نے کہا 500 درہم. گھوڑا 800 کا ہے، 500 میں بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا ذرا ٹرائل لے لوں؟ کہا بالکل لے لیجئے. خریدار نے گھوڑے پہ چڑھ کے جو گھوڑے کا ٹرائل لیا اور گھوم کر واپس آئے، کہا ماشاءاللہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، اس کی قیمت 500 نہیں 600 ہونی چاہیے. خریدار قیمت بڑھا رہا ہے، بیچنے والا نہیں. ذرا غور فرمائیے، جبکہ خریدار کم کرتا ہے، بیچنے والا بڑھا کر بولتا ہے. یہ مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھیے کہ بیچنے والا کم بول رہا ہے، خریدار بڑھا رہا ہے. کہا اس کی قیمت 600 ہونی چاہیے. بیچنے والے نے کہا بیچ تو میں 500 میں رہا ہوں، جو آپ بڑھا کر دے دیجئے وہ آپ کی محبت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہ 600 بھی کم ہے، اس گھوڑے کی قیمت تو 800 درہم ہونی چاہیے. بیچنے والے نے کہا کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، 800 درہم ہونی چاہیے، لیکن میں 500 میں بیچ رہا تھا، آپ جو چاہے دے دیں. انہوں نے 800 درہم نکال کر دیا اور گھوڑے کو خرید لیا. جب گھوڑے کو خرید کر لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تو گھوڑے کے بیچنے والے نے خریدنے والے سے کہا کہ بھائی میری مجبوری تھی کہ میرے گھر میں میرے بچوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں 800 کا گھوڑا 500 میں بیچ رہا تھا. تو بتا تیری کیا مجبوری تھی کہ تو 500 کا مال 800 میں خرید رہا تھا؟ تو خریدنے والے نے کہا تیری مجبوری، تیری غریبی تھی کہ تو 800 کا مال 500 میں بیچ رہا تھا، میری مجبوری کہ 500 کے مال کو 800 میں خریدوں. میری مجبوری میرے مصطفیٰ کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی نے کہا ہے سامان خریدو، کسی کی مجبوریاں مت خریدا کرو. آج تو مجبور ہے مسلمانوں، کوئی بیٹی کی شادی کرنے والا ہے، مجبوری میں زمین بیچ رہا ہے، آپ اس کی قیمت آدھی کر کے خریدتے ہو کہ یہ جائے گا کہاں، جائے گا کہاں؟ مسلمانوں کبھی کسی کی مجبوریوں کا سودا مت کرو، ورنہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری اولادیں مجبور ہوں گی، دنیا ان کا سودا کریں گی. ہمیشہ تم زندہ نہیں رہو گے، پھر تمہارے بال بچوں کے لیے تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو کہ جن کی مجبوریوں کا کوئی سودا کرے. اس لیے امت مسلمہ رحم کرنا سیکھیے، اور ملک میں کوئی بھی ذات اور دھرم کے لوگ ہوں آپ ان کی مجبوریوں میں کام آ جائیے. اور اگر پتا چلے کہ آدمی مجبور ہے تو اپنی طرف سے قیمت بڑھا کر ادا کرو، خدا تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. بزرگوں اور دوستو، اس زمین کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں. محبت کے پودوں کی پرورش کیجیے، نفرت کی بولیاں بولنا بند کیجیے، غیروں کے خلاف دوسروں کو گالیاں دینا بند کیجیے. عزیزان ملت، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ خاموشی کے ساتھ کیجیے.